اور آگے بڑھتے ہیں جناب، ریلوے کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ جناب فائنلی کراچی میں کے سی آر ادھوری سے لیکن چل پڑی ہے اور بڑا اس کے لیے ریلوے نے بھی کام کیا اور فائنلی یہ کے سی آر جو ہے ٹریک پر آ گئی ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب نے کل اس کا افتتاح کیا۔ بالکل شفاعت، اور ویسے کہ ہم کل سے بتا رہے ہیں کہ پپری سے سٹی اسٹیشن تک یہ چلے گی اور ٹرین کا روٹ جو ہے ابھی ادھورا ہے، لیکن وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ 1 سال میں کے سی آر کو مکمل کر دیں گے۔ 20 سال بعد کراچی سرکلر ریلوے کو جزوی طور پر بحال کیا گیا ہے، تاہم ریلوے نے تیاریاں پوری نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کا روٹ ہے وہ محدود کر دیا ہے۔ سٹی سے اورنگی اسٹیشن تک اصل ٹریک پر ابھی بہت سارے ترقیاتی کام ایسے ہیں جو کہ ہونا باقی ہیں، اور اسٹیشن کی تزئین و آرائش مکمل نہیں ہے، اور نہ ہی ریلوے پھاٹک جو ہیں وہ فعال ہیں، اور ٹرینیں ابھی بھی تقریباً 21 اسٹیشن میں سے صرف 13 اسٹیشنوں کے درمیان ہی چلے گی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کے سی آر کا افتتاح کیا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ 15 دن میں 12 پھاٹک لگا دیے جائیں گے، جیسے جیسے برج بنتے جائیں گے کے سی آر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ 25 سال کے بعد کے سی آر جو ہے وہ کے عوام کے لیے رواں دواں ہونے لگی ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ میں چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کو دیتا ہوں، عمران خان کی حکومت کو دیتا ہوں، سندھ گورنمنٹ دیتا ہوں۔ یہ آج ہم 46 کلومیٹر چلا رہے ہیں، جس میں 16 کلومیٹر جو ہے وہ کے سی آر کا حصہ ہوگا۔ اس کے کرائے کا فیصلہ تو کیونکہ 50 روپے ہوا ہے، لیکن میں اس کو 30 روپے کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ مزدور لوگ اور محنت کش لوگ پاس بنوانا چاہیں، 750 روپے مہینے کا اس کا پاس ہوگا۔ سندھ حکومت جو ہے، مجھے امید ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایف ڈبلیو او کو اوور برج اور انڈر بریجز کے ٹھیکے دے دیے ہیں۔ تمام چیزیں جو انسٹال کرنی ہیں وہ کراچی پہنچ چکی ہیں۔ 14 تاریخ کو یا 15 تاریخ 14 ہی سوار بنتی ہے۔ آپ کو پھر زحمت دیں گے، یہ 14 کلومیٹر کا 15 دن کے بعد اور اس میں فیصلہ اضافہ کریں گے تاکہ لوپ سارا کور ہو جائے۔ شیخ رشید صاحب کو آپ نے سنا، وفاقی وزیر برائے ریلوے کے سی آر کے حال و مستقبل سے تو کافی زیادہ مطمئن دکھائی دے رہے ہیں، لیکن امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی سرکلر ریلوے کے افتتاح کو کراچی کے عوام سے دھوکہ قرار دیا۔ ان کا کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو جو کہ انہوں نے افتتاح کیا، ہم کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا ماس ٹرانزٹ پروگرام کے تحت پورا پروجیکٹ بننا چاہیے۔ یہ سرکولر ریلوے کے نام پر مین ٹریک کے اوپر آپ چلا دیں گے، اس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کا نوٹس لیں۔ مطمئن نظر نہیں آیا میں حافظ صاحب، لیکن شفاعت یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب کے سی آر کو چلانے کی پہلے بھی بات کی جا رہی تھی، جو جزوی طور پہ بحال کی جانے کی بات کری تھی، تو ہم نے تب بھی دیکھا کہ جو سی ایم سندھ ہیں وہ بھی سم ہاؤ واز ناٹ ہیپی، وہ مطمئن نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب ہم نے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بھی موقف سنا کہ ہی از آلسو ناٹ ویری ہیپی، وہ کہہ رہے ہیں عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ یہ ایک معاملہ ہے جس پہ ذرا حافظ نعیم صاحب سے خود ہی بات کر لیتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب وقت دینے کے لیے۔ کیا معاملہ ہے، کیوں جماعت اسلامی کو تحفظات ہیں، اور کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ادھورا پروجیکٹ جو ہے یہ کراچی والوں کے حق میں نہیں ہے؟ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوشش کرتے ہیں ان سے رابطہ دوبارہ کریں۔ حافظ صاحب، سوال یہ ہے کہ آپ کی جماعت نے تحفظات کا اظہار کیا، آپ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کے سی آر کو کراچی مخالف پروجیکٹ قرار دیا ہے، اس کی وجہ جان سکتے ہیں؟ حافظ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان کی پارٹی کا بہت بڑا سٹیک ہے، وہ کراچی میں بہت ہی اسٹرانگ جماعت ہے، اور جب اتنی بڑی اسٹرانگ جماعت آ کے جب ایک بڑا پروجیکٹ جو کہ کراچی کی عوام کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا آپ اس کو کہہ سکتے وہ ہوں، اور لیکن یہ اس سے مطمئن نہیں، تو مجھ سے پوچھیں گے ضرور کہ ان کو کیوں لگتا ہے۔ ہمارے ساتھ حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ کیوں جماعت اسلامی کی جانب سے مخالفت کی جا رہی ہے کے سی آر کی، اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ عوام کے ساتھ یہ دھوکہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ کے سی آر کا افتتاح نہیں ہوا، یہ جو ڈبل ٹریک کا جو ایک روٹین کا روٹ ہے لوکل ٹرین کا، اس کا انہوں نے افتتاح کر دیا ہے، اور یہ تو 15 سال پہلے بھی افتتاح احمد صاحب کے زمانے میں اس طرح کی ٹرین کا تو ابتدائی طور پر کر دیا گیا تھا۔ 15 سال میں کیا کیا انہوں نے؟ دوسری بات یہ کہ اب یہ اتنے بڑے دعوے کے ساتھ یہاں کراچی میں آئے، پہلے تو عمران خان صاحب آئے کہ 1100 ارب روپے کے پیکج کا انہوں نے اعلان کیا، اب اس کے بعد جو ہے شیخ رشید صاحب آئے کہ ہم کراچی کو تحفہ دے رہے ہیں، تو دھوکہ دیا ہے، تحفہ نہیں دیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ اورنگی اسٹیشن سے لے کر اور جو سٹی اسٹیشن تک جتنے بھی یہاں پر جو ہے وہ اسٹیشن عملاً موجود ہی نہیں ہے، جو کراسنگ ہے ان کے اوپر کام ہی نہیں ہوا، ٹکٹوں کا کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے، صرف اس روٹ کے اوپر جس پہ مین ٹریک چلتے ہیں اس میں بھی جو اسٹیشن آتے ہیں وہ بھی بنے ہوئے نہیں ہیں، اور آپ نے صرف 2 ٹرینیں چلا دیں، جبکہ جو کراچی سرکولر ریلوے ہے جب یہ چلا کرتا تھا
یہ سن 69-70 سے لے کر 99 تک چلا ہے، تقریباً جو ہے وہ 30 سال. اور آپ کو پتا ہے کہ اس پہ 104 ٹرینیں چلتی تھیں. تو یہ ہمیں 2 ٹرینیں لوکل قسم کے 2-4 ڈبے لگا کے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے آئے ہیں. اس کراچی کو کہ جو 41% انکم ٹیکس اور 67% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پاکستان کو، اس کو دھوکہ دینے آئے جو ڈوب گیا تھا اس بارش میں، اور بڑے بڑے اعلانات کیے تھے ساری پارٹیوں اور نے. حافظ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کتنی ٹرینیں چلنی چاہیے اس ٹریک پہ، KCR کے ٹریک پہ؟ بھائی ایک تو KCR بننا چاہیے نا. مجھے تو آپ یہ بتائیے KCR کیسے چلے گا؟ ابھی یہ جو گرین لائن بنی تو اس میں ایک ریلوے کا پل تھا جس کے نیچے سے پٹری گزرتی تھی، انہوں نے وہ پل گرا دیا، پٹری ختم کر دی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں سے تو کنیکشن انہوں نے ختم کر دیا نارتھ آباد والوں. ٹھیک ہے. آپ اسی طرح مجھے بتائیے کہ یہ جو پورا ٹریک تھا اس کے اوپر تو 2004-05 سے لے کر ایک فیزیبلٹی بنی، جاپان کی کمپنیوں کو انوالو کیا گیا. $1.58 بلین کی فیزیبلٹی تھی، جس میں 10 کلومیٹر ایلیویٹڈ تھا، انڈر گراؤنڈ تھا. یہ دنیا میں جس طرح سے یہ بنتے ہیں ریلویز، سب ویز بنتے ہیں، ریلویز بنتے ہیں جو انٹر سٹی چلتے ہیں، یہ اس طرح کا پروجیکٹ تھا. اس پروجیکٹ سے ساتھ انہوں نے جو مذاق کیا ہے ہمارے ساتھ ابھی، صرف اس لیے کہ سپریم کورٹ کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں یا کراچی کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیں، اسی لیے ہم نے اس کو بھونڈا مذاق کہا ہے. اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ جس طرح یہ جگتیں لگاتے ہیں نا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر آ کر، تو کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے لیے جگت لگانے کے لیے آئے تھے. اور ہم تو کسی صورت اس کو قبول نہیں کرتے. ہمیں پورا ماس ٹرانزٹ پروگرام چاہیے جو نعمت صاحب کے زمانے میں بن رہا تھا، جس کو بعد میں روک دیا گیا، جس پر کام نہیں ہوا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہر سال اعلان کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کون سا پروجیکٹ یہ کر رہے ہیں؟ K4 کا اعلان 15 سال سے ہم سن رہے ہیں، لیکن K4 کے اوپر اس وقت یہ بات بالکل درست ہے. یہ KCR ماڈرن ریلویز کے مقابلے میں تو کہیں کھڑا نہیں ہوتا اور اس کے ٹریکس بھی اس طرح سے کور نہیں کرتے. لیکن بہرحال ایک منصوبہ ہے، اور کراچی میں جہاں دیگر منصوبوں کی ضرورت ہے وہاں اس منصوبے کی بھی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ جی. حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے، تحفظات کا اظہار کر رہے تھے. لیکن جن کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جیسے نعمت اللہ صاحب کے ایرا میں جو پراپر ایک ماس ٹرانزٹ کا جو نظام تھا، ان کو وہ جو نظام ہے وہ واپس چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا.